الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو تجھ سے اپنے خاوند اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، یقیناً اللہ رب العزت نے تمہارے دونوں کے سوال و جواب کو سن لیا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ احکم الحاکمین سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ عورت آقا علیہ السلام کے پاس آئی اور گھر کے ایک نکر میں کونے میں آ کر سرگوشی کرنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی، چپکے سے سرگوشیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ میں پاس کھڑی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن رب کائنات نے یہ حکم فرما دیا کہ اے نبی مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا باتیں کر رہی تھی۔ یہ عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ وہ عورت تھی کہ جس کے خاوند نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میری ماں کے پیٹھ کی طرح ہے۔ گویا کہ یہ طریقہ تھا کہ اظہار کا، اور اظہار یہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس کے خاوند نے غصے میں آ کر کے اس کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو اب یہ خولہ بڑی پریشان ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا حل تلاش کرنے کے لیے آئی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے خاوند نے غصے میں آ کر مجھے یہ لفظ کہہ دیے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ طلاق ہے، طلاق کی حیثیت کی جاتی تھی۔ تو اس رب کائنات نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے وہ باتیں سن لی ہیں، اور پھر خالق کائنات رب ارض و سما نے اس بات کا اعلان فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ ہاں، اگر تمہارے ساتھ کوئی عورتوں سے اظہار کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری ماں ہو جاتی ہے۔ کسی کو کہ ماں کی طرح کہہ دینا کہ یہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ ماں کی طرح ماں نہیں بن جاتی۔ ما ہن امہاتہم، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان امہاتہم الی اللہ ولدناہم، تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ہاں، یہ کہنا یہ بات جملہ غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ پسندیدہ بات ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے والذین یظاہرون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے اظہار کر لیں ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، پھر ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں اس وقت تک کہ جب تک وہ ایک گردن کو آزاد نہ کر لیں۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ تمہارے اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا،
اگر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ایک گردن کو آزاد کرے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ یہاں مسلسل سے مراد ہے کہ اگر اس نے بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیا تو اس کو پھر دوبارہ سے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اگر یہ بھی نہیں وہ کر سکتا تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ گویا کہ پہلا عمل کفارہ کہ ایک گردن آزاد کرے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ 2 مہینوں کے پے در پے مسلسل روزے رکھے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں نے مخالفت کی، قد وقد انزلنا آیات بینات، حالانکہ آیات بینات کو واضح کر دیا گیا ہے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور ان کو خبردار کرے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو، أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ ان کو شمار کرے گا، گن گن کے بتائے گا کہ کیسے کیسے تم عمل کرتے رہے ہو، اور وہ اس کو بھول چکے ہوں گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھنے کے مالک ہے۔ رب کائنات نے پھر لوگوں کو مجالس کے آداب سکھائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تمہیں کہہ دیا جائے نا کہ مجلس میں تھوڑا سا کھل کر بیٹھو، فافصحوا یفصح اللہ لکم، تو پھر اس کو وسعت دے دیا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یہ وہ مجالس کے آداب ہیں جو خالق کائنات اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ لا تجدون قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لا تجد قوما یؤمنون، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ آپ ایسے قوم ان کو نہیں پائیں گے کہ ان سے محبت کرتے ہوں کہ جو من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے۔ اور اس سے مراد وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے کہ ان کے عزیز و اقارب موجود ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، پھر بھی وہ ان سے محبت نہیں کرتے، محبت صرف ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو اصحاب رسول ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان ہے کہ آپ ایسے قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہوں، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ، اگرچہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہیں ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ جنت کے باغ، ان کے نہریں جن کے نیچے سے بہتی ہیں، یہ ان کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی وہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ آگے سورۃ الحشر ہے، یہ وہ سورت ہے جو بنو قریظہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، اور اس کو سورت کا دوسرا نام سورۃ النذیر بھی ہے۔ یہ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت بڑے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ وہ قبیلے تھے۔
ان کے خواہشات کچھ اور تھے کہ ہم صدارت اور سرداری ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم اس کے مالک ہوں گے، لیکن ایسا جب نہ ہوا تو انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر رب کائنات نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تفصیل کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو محصور کر دیا گیا اور پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا، یہاں رب کائنات نے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ رب العزت نے ان مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اصحاب رسول ہیں، اور پھر ان اصحاب رسول کے بعد والذین جاؤوا من بعدہم، اور ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے جو کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ان پہلے لوگوں کے لیے، پہلے لوگوں سے مراد وہی اصحاب رسول ہے کہ بعد آنے والے لوگ ان اصحاب رسول، وہ مہاجرین، وہ انصار جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کیا، بعد والے ایمان والے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے، اور یہاں کل سے مراد قیامت ہے کہ قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ حکم الحاکمین باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہ اصحاب نار، جہنمی اور جنت والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یقیناً وہی لوگ کامیاب کامران ہیں جو جنت والے لوگ ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور تدبر و تفکر کرو۔ اس سورت کے اختتام پہ رب